تو اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اردو معروضی سوالات موک ٹیسٹ جو کہ یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی جے آئی سی ایل ٹی گریڈ ایگزام 2026 میں سوالات پوچھے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا، یہ کس کا قول ہے؟ تو دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مولوی عبدالحق۔ اس کی تفصیل یہ ہے، یہ قول بابائے اردو عبدالحق مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی میں ہاپوڑ میں ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات کے اعتراف میں انہوں نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، فورٹ ولیم کالج کس کا لگایا ہوا پودا ہے؟ تو دوستو اس کا آنسر ہے آپشن سی، لارڈ ویلزلی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 عیسوی میں لارڈ ویلزلی کی سرپرستی میں عمل میں آیا۔ ویلزلی نے یہ بھی کہا تھا اگر یہ کالج ختم ہو گیا تو انگریزی حکومت ہندوستان سے اٹھ جائے گی۔ کالج کے شعبہ ہندوستانی کے صدر گلکرسٹ تھے جبکہ پہلے پرنسپل ڈیوڈ براؤن تھے۔ ڈلہوزی نے 1854 عیسوی میں اس کالج کو بند کروایا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی کی جاگیر کو کس راجا نے ضبط کر لیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن اے، سورج مل جاٹ۔ اس کی تفصیل یہ ہے، میر امن دہلوی کی خاندانی جاگیر کو سورج مل جاٹ نے لوٹ مار اور ہنگاموں کے دوران ضبط کر لیا تھا، جس کے بعد میر امن دہلوی کو دلی چھوڑ کر تلاش معاش میں عظیم آباد اور پھر کولتار جانا پڑا۔ نیکسٹ کوسچن، کس ادیب کی لکھی ہوئی کتاب آرائش محفل حاتم طائی کے فارسی قصے کا ترجمہ اور خلاصہ ہے؟ اس کا آنسر ہے حیدر بخش حیدری۔ اس کی تفصیل یہ ہے، حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل کو قصہ حاتم طائی کا ترجمہ کر کے مرتب کیا۔ حیدری کی دیگر مشہور تصانیف میں طوطا کہانی، ہفت پیکر، تاریخ نادری اور گل مغفرت شامل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے میر منشی بہادر علی حسینی تھے جن کی ماہوار تنخواہ 200 روپے تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، باغ اردو کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ اس کا آنسر ہے گلستان سعدی۔ اس کی تفصیل یہ ہے، باغ اردو شیخ سعدی کی مشہور فارسی کتاب گلستانی کا ترجمہ گلستان سعدی کا ترجمہ ہے جسے میر شیر علی افسوس نے فورٹ ولیم کالج کے تحت ترجمہ کیا تھا۔ میر شیر علی افسوس فورٹ ولیم کالج سے پہلے لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے یہاں مقیم تھے۔ نیکسٹ کوسچن، کتاب تاریخ فرشتہ میں کس خاندان کا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے آپشن بی، بہمنی دور۔ اس کی تفصیل ہے، تاریخ فرشتہ دکن کی تاریخ اور بالخصوص بہمنی دور کے حالات پر مبنی ہے۔ فورٹ ولیم کالج، اس کا اردو ترجمہ میر کاظم علی جواں نے کیا تھا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ڈرامہ شکنتلا اور سنگھاسن بتیسی کا ترجمہ بھی کیا۔ نیکسٹ کوسچن، ناصر علی خاں بالگرامی
کی کتاب ہفت گلشن کو اردو میں کس نے منتقل ترجمہ کیا؟ تو دوستو اس کا آنسر ہے آپشن اے مظہر علی خان ولا۔ اس کی تفصیل ہے مظہر علی خان ولا نے ہفت گلشن کا اردو ترجمہ کیا۔ مظہر علی خان ولا کی دیگر اہم کتابوں میں بیتال پچیسی، تاریخ شعر شاہی اور پند نامہ کا منظوم ترجمہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 8، اخوان الصفا کا اردو میں ترجمہ کس کی فرمائش پر کیا گیا؟ اس کا آنسر ہے آپشن ڈی کیپٹن ٹیلر۔ اخوان الصفا کا ترجمہ مولوی اکرام علی نے کیپٹن ٹیلر کی فرمائش پر کیا تھا۔ اس سے قبل ڈاکٹر ڈیوس نے ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ کافی مشکل زبان میں تھا۔ نیکسٹ کویسچن، بہار دانش کے فارسی قصے کو اردو نظم میں کس نے منتقل کیا؟ اس کا آنسر ہے بینی نارائن جہاں۔ اس کی تفصیل ہے فارسی قصہ بہار دانش کو منظوم اردو روپ مرزا جان تپش نے دیا تھا۔ اختیاری ناموں میں بینی نارائن جہاں کی کتابیں چار گلشن اور تنبیہ الغافلین مشہور ہیں۔ اس کا آنسر ہے سوال نمبر 9 کا مرزا جان تپش، آپشن اے۔ یہاں پہ غلطی ہو گئی تھی، اس کو درست کر لیں۔ سوال نمبر 10، حمید الدین بہاری کی اس کتاب کا نام بتائیے جس میں انہوں نے کھانا کھانے کی ترکیبیں بیان کی ہیں۔ اس کا آنسر ہے خوان الوان، آپشن ڈی۔ اس کی تفصیل ہے حمید الدین بہاری نے فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں کھانا پکانے کی ترکیبوں اور مختلف ڈشز پر مبنی کتاب خوان الوان تحریر کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے داستان گلشن نوبہار اور نو رتن کس دبستان میں لکھی گئی؟ اس کا آنسر ہے دبستان لکھنؤ۔ اس کی تفصیل ہے داستان گلشن نوبہار اور نو رتن دونوں محمد بخش مہجور کی تخلیق کردہ داستانیں ہیں اور یہ دبستان لکھنؤ میں لکھی گئی۔ نیکسٹ کویسچن ہے 19ویں صدی کے آغاز میں وہابی تحریک کو فروغ دینے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ اس کا آنسر ہے مولوی اسماعیل۔ اس کی تفصیل ہے 19ویں صدی کے آغاز میں مولوی اسماعیل نے وہابی تحریک کی قیادت کی اور انگریزوں کے خلاف بیداری اور اصلاحی تحریک کو فروغ دیا۔ سوال نمبر 14، کس سوسائٹی نے رامائن، مہابھارت، دھرم شاستر اور لیلاوتی جیسی سنسکرت کتب کا اردو میں ترجمہ کرایا؟ اس کا آنسر ہے آپشن بی ورناکلر ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ ورناکلر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام 1843 میں عمل میں آیا تھا، جس نے کثیر تعداد میں سنسکرت اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کروا کر شائع کیا۔ اور اس ویڈیو کا آخری سوال، کانپور میں سب سے پہلے لیتھو پریس چھاپہ خانہ کس سال میں قائم کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن اے 1803 عیسوی۔ اس کی تفصیل ہے کانپور میں 1803 عیسوی میں پہلا لیتھو چھاپہ خانہ قائم ہوا، جس کے بعد 1837 میں دلی میں مکتبہ قائم ہوا۔ 1835 میں مکالے ایکٹ آیا تھا اور 1854 میں فورٹ ولیم کالج باضابطہ طور پر بند ہوا تھا۔
تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.